بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمحہ فکریہ کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی توجہ طلب ہے، اس لیے ریکویسٹ کروں گی کہ غور سے سنیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں انتہائی جھوٹے، منافق، بددیانت، بدعہد، بدترین نالائق، بد کردار اور بے شرم شخص کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ شخص وزیر خزانہ بنا تو اس نے خزانہ بھرنے کے لیے وزیر اعظم کو ظالمانہ مشورے دینا شروع کر دیے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ میڈیا شور مچا دے گا، عوام باہر نکل آئے گی اور میری حکومت گر جائے گی۔ وزیر خزانہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ آپ اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں، کیونکہ میڈیا کو اس کا حصہ پہنچا دیں گے، رہ گئی عوام تو اس کی بات رہنے دیں، عوام کچھ نہیں بولے گی۔ تجرباتی طور پر انہوں نے سب سے پہلے پیٹرول پر 30 روپے کی قیمت کا اضافہ کیا۔ چونکہ میڈیا کو ان کا حصہ پہنچ چکا تھا، اس لیے میڈیا نے مہنگائی پر خاموشی اختیار کی اور عوام نے بھی اس پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا، خاموش رہی۔ اب وزیر اعظم بہت خوش ہوا۔ دوسری بار وزیر نے اجزائے خورد و نوش اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ وزیر اعظم نے گھبرا کر کہا کہ کہیں عوام نہ نکل آئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ نتیجتاً اس بار بھی کچھ نہیں ہوا، عوام خاموش رہی۔ تیسری بار دوبارہ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل، اجزائے خورد و نوش میں ایک ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ اس بار وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو طلب کر لیا اور اس کو انتہائی سرزنش کی کہ اس طرح تو عوام میرے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گی اور میری حکومت گر جائے گی۔ وزیر خزانہ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ حضور آپ خاطر جمع رکھیں، میں نے اس قوم کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ قوم قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ روزانہ اگر ہر فرد کو 5 جوتے بھی مارے جائیں تو بھی کوئی نہیں بولے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میری اس بات کی تصدیق کے لیے حکم صادر فرمائیں اور تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ وزیر اعظم نے حکم صادر فرمایا، سب کو 5 جوتے لگائے جانے لگے، مگر کوئی بھی احتجاج کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اب وزیر نے 10 جوتے مارنے کا مشورہ دیا کہ روزانہ صبح کام پر جانے سے پہلے ہر فرد کو 10 جوتے مارے جائیں گے۔ حکم کے مطابق عمل ہوا اور ایک بہت بڑا احتجاج شروع ہو گیا۔ اب وزیر اعظم کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فوراً وزیر خزانہ کو بلایا اور اس کی خوب سرزنش کی اور کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ احتجاج ہو جائے گا، اب دیکھو عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اب میں یہ سب کس طرح سنبھالوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وزیر خزانہ مسکرانے لگا۔ اس پر وزیر اعظم کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ اتنے بڑے مسائل کا ہم شکار ہو گئے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو۔ تو وزیر خزانہ نے کہا کہ آپ اس بات کا تو شور کر رہے ہیں کہ باہر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن آپ پہلے سنیں تو صحیح کہ احتجاج کس بات پہ ہو رہا ہے۔ باہر عوام اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ انہیں صبح دفتر پہنچنا ہوتا ہے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہے، اس لیے آپ بندوں کی تعداد زیادہ بڑھائیں تاکہ ہم اپنے کاموں پر وقت پر پہنچ سکیں۔ مہنگائی مکاؤ مارچ، یہ وہ لفظ ہے جو ہماری ساتھوں سے کئی بار گزرا۔ مہنگائی مکاؤ مارچ والوں نے عوام سے وہ بدترین بدلہ لیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خود تو وہ بند ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر اب عوام کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں جرائم بڑھ جائیں گے، چوری، ڈکیتی، رہزنی، قتل، زنا، ان تمام جرائم میں اضافہ ہوگا اور پھر لوگوں کا جینا مشکل ہی نہیں، حرام ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ہر ہفتے اسی طرح قیمتیں بڑھا کر کبھی کوئی ڈرامہ کریں گے تو کبھی کوئی۔ مسٹر سپیڈو کپڑے بیچنے کے بعد اب کون سا نیا تماشا کریں گے یا کون سا نیا تماشا دکھایا جائے گا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوں کہ 5 اور 8 روپے کے اضافے سے یہ میڈیا اینکرز جو دن رات زمین آسمان کے کلابے ملاتے نظر آتے تھے، جو 5 روپے اضافے کو عوام پر پیٹرول کا بم گرا دینا کہتے تھے، انہیں ایک ہفتے میں 60 روپے کا عوام پر گرایا ہوا ایٹم بم نظر نہیں آ رہا۔ او رشوت خور بے ضمیر لفافو، دیکھو کہ عوام کو 440 وولٹ کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں اور تم چپ ہو۔
5 کروڑ لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ تعداد کہیں 18 کروڑ تک نہ پہنچ جائے. اس سے پہلے عوام کو جاگنا ہوگا, متحد ہونا ہوگا اور پاکستان کو ان نالائق حکمرانوں سے بچانا ہوگا, ورنہ یہ اپنا پروٹوکول انجوائے کرتے رہیں گے اور عوام خودکشیاں کرتے رہیں گے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. خدا را ہوش کرو, پاکستان کو اگر بچا سکتا ہے کوئی تو وہ صرف عوام ہے. یہ عوام ایک ہو جائے, متحد ہو جائے, ایک قوم بن جائے, کیونکہ پاکستان کی خاطر متحد ہمیں ہونا پڑے گا, اکٹھے ہو کر باہر نکلنا پڑے گا اور یہ ملک بچ سکتا ہے. یاد رکھنا, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جمہور ہم ہیں, جمہور آپ ہیں, جمہور عوام ہے اور عوام ہی اس وطن عزیز کی محافظ ہے. اپنے پروگرام کا اس شعر پر اختتام کروں گی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. پروگرام پسند آنے پر لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, اور ہاں, کمنٹ باکس میں کمنٹس کرنا ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ کے کمنٹس, آپ کی آرا ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دے گی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.